سورہ دخان قرآن کی 44ویں صورت ہے۔ دخان کا مطلب دھواں ہے، اور اس صورت میں اس بڑے دھوئیں والے دن کا ذکر ہے جو انسان کو اللہ کی قدرت اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں پچھلی قوموں کے انجام، ایمان والوں کے لیے رحمت اور گناہ سے بچنے کی نصیحتیں بھی شامل ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، صاف بیان کرنے والی اس کتاب کی قسم، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، یقیناً لوگوں کو ہم ان کے انجام سے خبردار کر دینا چاہتے ہیں۔ سارے کام جو حکمت سے بھرپور ہیں اس رات میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ تمام کام ہماری طرف سے جاری ہوتے ہیں، رسول بنا کر بھیجنا بھی ہمارے حکم سے انجام پاتا ہے۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہوتا ہے، یقیناً وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو تو سن لو، آسمانوں اور زمین کا اور ان کے بیچ کی سب چیزوں کا پالنہار وہی اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی اور موت وہی دیتا ہے، تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب وہی ہے، بلکہ شک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کھلواڑ کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ آپ انتظار کیجئے اس دن کا جب ایک صاف دھواں لیے ہوئے آسمان لوگوں پر گر پڑے گا، جو انسانوں پر دردناک عذاب کی طرح چھا جائے گا۔ چیخ پڑیں گے، اے ہمارے رب، اس عذاب کو دور کر دے، ہم اب ایمان لے آتے ہیں۔ نصیحت قبول کرنے کا اب موقع کہاں رہا جب ان کے پاس اس حادثے کی طرف سے صاف صاف اطلاع دینے والا رسول ہم اس کے پہلے بھیج چکے تھے۔ اس وقت انہوں نے رسول کی بات سے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو روک دیں تب بھی یہ وہی کرنے والے ہیں جو پہلے کرتے رہے تھے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ ہم مجرموں کو بہت سخت پکڑیں گے، بے شک ہم کو ان سے انتقام لینا ہے، اور ان کے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزما لیا جبکہ ان کے پاس ایک عزت و اکرام والا رسول ہم نے بھیجا تھا۔ موسیٰ نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کے مقابلے میں بغاوت نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ بولے، میں نے اس کا سہارا لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب وہی ایک ہے، لیکن تم چاہتے ہو کہ مجھے پتھروں سے مار ڈالو۔ اگر میری بات تم نہیں مانتے تو پھر تم مجھ سے الگ تھلگ رہو۔ موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب، یہ قوم جرم سے رکنے والی نہیں، میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، دشمنوں کی طرف سے تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ سوکھے سمندر کو چھوڑ کر تم آگے بڑھ جاؤ، بے شک ہم ان کے لشکر کو ڈبو دیں گے۔ کتنے بے شمار باغ اور جھرنے چھوڑ کر یہ لشکر نکل پڑا۔ کھیتیاں اور عمدہ مکانات سے ہم نے ان کو بے دخل کر دیا، اور نعمت سے بھرپور تمام سامان ہم نے ان سے چھین لیا۔ اسی طرح ہوا کہ ان کا وارث ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا، بس نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت والی تکلیف سے نجات عطا فرمائی، فرعون کی غلامی سے ہم نے ان کو چھڑا دیا۔ واقعی فرعون بہت اکڑ بتانے لگا تھا اور حد سے آگے بڑھ چکا تھا، اور ہم نے علمی طور پر بھی ان کو دنیا والوں پر پسند فرمایا، اور ہم نے ان کو بہت سی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بار کا مر جانا بس ہو گیا، پھر آگے ہم کو اٹھائے جانے کا کچھ موقع نہیں آ سکتا۔ اگر سچے ہو تو ہمیں ہمارے مرے پڑے بزرگوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کیا یہ لوگ تبا کی قوم اور ان کے پہلے آنے والوں سے بھی زیادہ طاقتور بن گئے؟ یہ سب مجرم لوگ تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، تو ان کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں کسی کو بھی ہم نے کھیل تماشے کی چیز نہیں بنائی، ان سب کو ہم نے حق کی بنیاد پر بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کے دن کا وقت ان سب کے لیے مقرر ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور کسی کی مدد بھی نہ کر سکے گا مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، یقیناً وہی بڑا زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ زقوم کا درخت ایک بے شک اطلاع ہے، گناہگاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جہنم والوں کے پیٹ میں کھولتا ہوگا، جس سے گرم پانی کھولتا ابلتا ہے۔ اسے پکڑو اور گھسیٹو اور جہنم کے بیچ ٹھوک دو، پھر اس کے سر پر عذاب کا گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ تو اپنے آپ کو بڑا عزت اور شان والا سمجھتا تھا، اس عذاب کا مزہ چکھ، بے شک یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اس دن پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، باغیچوں اور چشموں سے بھرپور علاقوں میں ہوں گے، باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس طرح کا ہم ان کا جوڑا باندھ دیں گے، گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔
وہاں وہ ہر قسم کا میوہ اپنی طلب پر کھائیں گے، امن اور چین کے ساتھ۔ پہلی موت جو یہاں چکھ چکے تھے، اس کے بعد وہاں انہیں کبھی موت کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے ان کو دوزخ کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ یہ آپ کے رب کا ان پر فضل ہو گیا اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ بس اب نتیجے کا آپ بھی انتظار کیجیے اور ان کو بھی انتظار کرنے دیجیے۔